بیٹے ہو کر کے یوسف کو اللہ نے بڑا نبی کیوں بنایا؟ یہ سوال ہے. صلوات پر محمد. بس 10 منٹ. حضرت یوسف کو اللہ نے بڑا نبی کیوں بنایا؟ تو وہ پوری داستان میں آپ کو نہیں دہرانا چاہتا اس لیے کہ وقت بھی نہیں رہا, پتہ بھی نہیں چلا, باتوں باتوں 45 منٹ ہو گئے, آگے بھی جانا. ہوا یہ کہ جب جناب یوسف علیہ السلام پرائم منسٹر ہو گئے, اس سے پہلے ان پر کتنی مصیبتیں پڑی معلوم ہے؟ اپنے باپ کے بیٹوں نے کنویں میں ڈالا, کنویں میں سے جب کسی نے نکال بھی لیا پھر نکل کے آ گئے, کہاں لے جا رہے ہو, یہ ہمارا غلام بھاگ کے آیا تھا. تو ان سبوں نے کہا بھیا لے جاؤ. کہا نہیں رکھیے آپ بھی, کچھ دے دو یار. قرآن کہتا ہے, قرآن نے پیسہ نہیں بتایا ہے, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند کھوٹے سکوں میں بھائیوں نے یوسف کو سلام اللہ علیہ کیا کیا؟ بیچ دیا, ہے نا. اب ساری مصیبتوں کی بنیاد کون؟ کنویں میں انہوں نے ڈالا, بیچا انہوں نے. اب آگے جو کچھ ہوگا سب انہیں کے ذمہ جائے گا نا. جناب یوسف آخر میں جیل چلے گئے. جیل میں حضرت یوسف کو مارا تک گیا, معلوم ہے آپ کو؟ جی مارا تک گیا حضرت یوسف کو. ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ پرائم منسٹر ہو گئے, عزیز مصر ہو گئے. اللہ کے اس سے فرعون نے جو خواب دیکھا تھا ان کے زمانے کے, جو ہے وہ یوسف کے زمانے کے فرعون نے جو خواب دیکھا, تو اس سے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ 7 سال بہت زبردست قحط پڑنے والا ہے. تو جناب یوسف نے جو ہے اس کی پوری تیاری کی. 7 سال بعد پڑھنا تھا, 7 سال بہت اچھی کھیتی ہوگی, تو وہ صاحب پورا انڈر گراؤنڈ بہترین سب جو ہے وہ بنوایا, جو ہے وہ گودام وودام, اور سب کو بیج دیتے تھے, سچائی کا دیتے تھے, پیسہ دیتے تھے. اس کے بعد صاحب آپ خرچے بھر کر رکھیے, بقیہ جو فالتو ہے سرکار کو آپ بیچ دیجیے. آپ یہ MFC کیا کہتے ہیں اس کو, یہ یوسف کے زمانے سے ایجاد ہوئی ہے. صلوات بر محمد وال. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 7 سال تک خوب بھر لیا جناب یوسف نے گودام اپنا. اس کے بعد قحط شروع ہوا. اب جب قحط شروع ہوا تو صرف مصر نہیں, دوسری کنٹریز کے پاس بھی گیہوں نہیں ہے, کہاں ملے گا؟ مصر میں. تو ایک دن یوسف علیہ السلام کو احساس ہوا, اس کو کہتے ہیں یار ہر طرف جو ہے وہ سوکھا ہے, خشک سالی ہے, پتہ نہیں میرے گاؤں والے کیسے رہ رہے ہوں گے, میرے بھائیوں کو کیا ہو رہا ہوگا. سمجھ گیا, یہ دیکھیے بڑا ایسے ہوتا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ وہ جو کنعان کی طرف کا بارڈر تھا, فلسطین کی طرف کا مصر سے, ادھر باقاعدہ فورس لگا دی کہ 10 بھائی اگر کنعان کی طرف سے آتے دکھائی دے پکڑ لاؤ. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ پکڑ کے ان کو پہلے تو جیل میں بھیجو, پرائم منسٹر بننے کے پہلے ہی دن ڈھونڈو کہاں ہے نا. خیر مل گئے, بلوایا, خاطرداری کی. اب ان کو تو پتہ نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے یوسف پرائم منسٹر بن گیا ہے, یہ تو بھوکے بنگالی لوگ آئے تھے اپنا. تو قرآن کہتا ہے کہ گڑ گڑانے لگے, یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے عزیز مصر, فقر و فاقہ نے پریشان کر رکھا ہے صاحب, پیسہ بھی تو نہیں ہمارے پاس پورا ہے, جو تھا صاحب وہ لے آئے ہیں, کچھ اس کے بدلے کچھ خیرات کر دیجئے, اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یوسف تو پہچان ہی رہے تھے, بلوایا ہی ہے. نوکروں بلایا کہ ایسا ان کی بوری بندوا کر کے پیسہ بھی اسی میں ڈال دینا, جاؤ. اب اچھا ہاں آپ لوگ کتنے لوگ ہیں؟ کہ لذا ہم لوگ 12 بھائی تھے, ایک بھائی کو بیچارے کو بھیڑیا کھا گیا. یوسف سے کہہ رہے ہیں, سمجھا؟ یوسف علیہ السلام کھلے نہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. اور کل اس کے بعد پھر جب وہ مر گیا بیچارہ وہ یوسف جو تھا, تو ابا کا دل جو ہے چھوٹے والے سے بہت لگے, وہ کسی کہیں جا, کہنے ٹھیک ہے تو جائیے ایک کام کیجئے, آئندہ مت آئیے گا, آج دے دیا گیہوں, اگر آپ کو گیہوں چاہیے تو اس چھوٹے والے کو لے کے آئیے گا, سگا بھائی ہے نا. محبت تو خیر وہاں بڑی محنت سے مشقت سے, بہت آپ کا ٹائم ہم ضائع نہ کریں, بڑی محنت و مشقت سے جناب یعقوب راضی ہو, پہلے تو راضی نہیں ہو رہے تھے, بہرحال راضی ہوئے, آئے, لے گئے کنارے. پہچانتے ہو کون؟ ابے میں یوسف ہوں. اچھا خیر روئے وہ, کل یہ بتاؤ رکو گے؟ کہنا ہاں بنیامین, سگے بھائی تھے, ماں باپ ایک تھے ان کے, بقیہ جو ہے وہ سوتیلے تھے, باپ ایک تھے مائیں الگ. یہ بنیامین اور یوسف ایک ماں باپ سے ہیں, تو زیادہ پیار تھا.
تو دیکھو رکو، ہاں صاحب رکیں گے. کہا تو جو میں جگاڑ کروں گا پھر تو بولنا مت، چپ چاپ دیکھتے رہنا. کہا ٹھیک ہے صاحب. اب سنیے، جناب یوسف اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، یہ اپنے بھائی کو کس بہانے سے روکیں. جناب یوسف کی پرورش کس نے کی معلوم ہے؟ ابا کی پرورش نہیں کی، وہ تو بات کی بات ہے، پھوپھی کے یہاں پلے ہیں. کس نے پالا جناب یوسف کو؟ تو جب تھوڑا بڑے ہوئے تو یعقوب نے کہا ہے بھائی نہیں ہمارا بچہ واپس کر دو. اب پھوپھی جان کا دل لگ گیا تھا بھتیجے سے، واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، تو پھوپھی جان نے بھی سیٹ کیا یوسف سے کہ رہو گے؟ ہاں پھوپھی آپ کے پاس رہیں گے. کہا تو میں جو کر رہی ہوں چپ چاپ دیکھتے رہو. کہا ٹھیک ہے. جناب یعقوب کی بہن کے پاس جناب ابراہیم کا وہ کمر بند تھا، اس کو انہوں نے یوسف کو کانفیڈنس میں لے کے یوسف کی کمر میں باندھ دیا اور اس کو کہا بھیا تمہارا لڑکا ہے لے جاؤ. ہو گئی بات. تھوڑی دیر کے بعد روتی پیٹتی آ گئی، اور وہ کمر بند کہاں گیا، اور میرے باپ کی نشانی تھی، یہ تھی وہ تھی. کہا دیکھو، کہا سب دیکھ چکے ہیں، ہم کو تو اس پر شک ہے. سمجھا؟ خیر چیک ہوا تو وہاں تھا ہی. بنی اسرائیل کا قانون یہ تھا اس وقت، ان لوگوں کا پرسنل، کہ جو چور پکڑا جائے گا جس کی چوری کی ہے اس کا غلام. اب نکل آیا یعقوب نے کہا مل گیا نا جاؤ. کہا کیسے چلے جاؤ، قانون کا کیا ہوگا؟ جناب یعقوب نے کہا اچھا تو یہ چال تھی تمہاری، اب مجبور ہے میں قانون سے. کب تک اب یہ اس چکر میں تھے کہ بنیامین کو روکے کیسے. اپنا کیس یاد آ گیا، انہوں نے کہا او یہ تو بڑھیا ترکیب ہے. ان کا ٹھیک ہے. نوکر کو بلایا کہ وہ جو ہے نا یہ جو بنیامین کے نام جو بو رہا ہے اس میں ڈال دو ناپنے والی چیز، سوا الملک. اب جیسے ہی جو ہے کچھ دور چلے تھے گیٹ کے باہر امام باڑے کے نکلے، تب تک ثم اذن مؤذن، چلایا ایک ایتھا العیر انکم رسول، تم لوگ چور ہو. اے بھیا ہم لوگ نبی کی اولاد ہے یار، کیسی بات ہے، کچھ نہیں. چلا جناب یوسف کے سامنے پیش ہوئے. کہنے بھائی کیوں ہے یہ چکر ہے صاحب، یہ کیا؟ کہنے صاحب ایسا تو نہیں، ہم لوگ ایسے کہیں تو اگر نکل آیا تو آپ کا خود کا قانون کیا یہ بتائیے. کہنے صاحب ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ جس کی چوری کرے گا اس کا غلام کا پکا ٹھیک ہے چیک کرو. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخی، سارے بھائیوں کے لاسٹ میں بنیامین کا ارے صاحب یہ دیکھیے کہ بس نبی کے اولاد ہم لوگ چوری نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ کلن صاحب نہیں معلوم. اب جملہ سنیے جو قرآن کہتا ہے. ارے صاحب ہم لوگ دسوں میں یہ بات نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے. ان یسرق، قرآن کی آیت ہے یہ، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. کوئی نئی بات نہیں ہے صاحب، اس نے جو اس کا بھائی بھی ایک تھا جو میں نے بتایا نہیں وہ مر گیا، وہ بھی چور تھا. یوسف کے منہ پہ یوسف کو چور کہہ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کیا بدماشی ہو رہی ہے. ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. قرآن کہتا ہے جناب یوسف اندر ہی اندر مسکرائے، ولم یبدھا لہم، ظاہر نہیں کیا. اتنا تو کہنے کا حق تھا نا، انتم شر، بہت بدمعاش ہو تم لوگ، مگر کچھ بولے نہیں. کہتے جائیے آپ، ارے صاحب غلطی ہو گیا، اچھا تو ٹھیک ہے صاحب ہم کو روک لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، ابا ہمارے مر جائیں گے، اور یوسف کے چکر میں پہلے ہی اندھے ہو چکے. کہ کچھ نہیں، جو قانون ہے، جائیے آپ لوگ بھگ جائیے. بھگا دیا سب کو. پہنچے یعقوب سے کہا صاحب پوچھ لیجئے گاؤں والوں سے، اس میں ہم لوگ کچھ نہیں، سب جانتے پورا، یہ تو اوپن کیس ہے. ایک بات اور بتائیں، یہ نہیں کہا کہ بنیامین نے چوری کی، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی. اچھا نکل جائے تو ہمارا ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے. برا نکل جائے تو جا کے کہتے صاحب تمہارے لڑکے نے چوری کی ہے، تمہارے لڑکے نے، باپ سے کہہ رہے ہیں ان ابنک سرق، جاؤ کہہ دینا تمہارے لڑکے نے چوری کی ہے. یعقوب نے کہا اٹس امپاسبل. ٹھیک ہے جاؤ. اب جناب یعقوب نے لیٹر لکھا. بھائی اس طرح ایک بچہ میرا اسے بھی جو ہے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، مجھ کو یقین نہیں ہے. اب اسی سے میرا دل بہر رہا تھا، آپ نے اس کو بھی روک لیا. بھائی میں پیغمبر ہوں، ہمارے گھر والے چوری ووری نہیں کرتے، یہ کہیں سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. یہ لوگ پھر گئے. یوسف نے خط پڑھا باپ کا ہے نا. اب مصلحت الہی ہے کہ ظاہر نہیں کر سکتے. کچھ دیر تک پڑھتے رہے روئے ہوئے. اب ایک جملہ کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف من قبل اذ انتم جاہلون. اچھا ایک بات بتاؤ، تم لوگوں کو کچھ یاد ہے
کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا 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 ہے. اچانک ان کو جھٹکا لگا یار پہلی بار آئے تھے تب بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ اور یہ چکر کیا ہے. تو ایک نے غور سے دیکھا چہرے کو, کچھ تھی کوئی بچپنے کی نشانی. کہنے لگا انت یوسف, ارے تم ہی یوسف ہو کیا؟ تب جناب یوسف کھل گئے, انا یوسف ھذا اخی قد من اللہ علینا, ہاں میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے احسان کیا. اب بتائیے ان کا کیا ہونا چاہیے؟ سی بی آئی کی جانچ ضرورت ہے. سب تو یوسف کے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کل ہوا ہے نا, سیدھے جیل میں لے جاؤ ان سبوں کو. نہیں, اب یہ غلطی ہو گئی صاحب, ارے یوسف, ارے بیٹا, ارے بھائی میرے, ارے میرے عزیز. جانتے ہیں جب انہوں نے معافی مانگی تو یوسف نے کیا جواب دیا؟ قرآن پڑھیے آپ. 1 سیکنڈ نہیں لگایا, 1 منٹ نہیں لگایا. قرآن میں جملہ ہے لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ کوئی بات نہیں ہے. یہ تو شیطان تھا جس نے ہم بھائیوں کے بیچ جھگڑا لگا دیا. جس کے اوپر اتنی مصیبت پڑی ہے اس نے سیکنڈ نہیں لگایا معاف کرنے میں. اب ادھر کا آئیے تو ابا کو بھی تو پتہ چلا نا, یہ 20 سال سے 10 کے 10 صاحب ایسا جمے رہے, کھلے نہیں. جناب یعقوب چیختے رہے بھیا بتا دو میرے بچے کو کیا کیا, نہیں کھلے. اب جب راز کھلا تو روایت کہتی ہے یوسف نے کمرہ بند کر لیا, اندر چلے گئے. اب یہ لڑکے پریشان, ابا ابا بابا بابا بھاگ جاؤ یہاں سے, بہت ہم نے تمہاری منتیں کی, بتا دو میرا بچہ کہاں, نہیں کھلے, بھاگ جاؤ یہاں سے. بہرحال بڑا ہنگامہ ہوا تو ایک یوسف کی بہن تھی, اس نے کھٹکھٹایا, وہی کھانا وانا دیتی تھی. بابا جو ہے وہ ہاں کھولے, آئیے کیا ہے, غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے. بڑی محنت سے قرآن میں یہ آیت ہے سوفا. یوسف نے کیا کہا, ہمیں جاؤ کوئی بات نہیں چھوڑو, یہ تو شیطان تھا. ابا نے کیا کہا سوفا استغفر لکم ربی. اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھیں گے, اللہ سے استغفار کر دیں گے تمہارے لیے, ہے نا. روایت کہتی اس آیت کی تفسیر میں کہ یا تو جناب یعقوب کو سحر کا انتظار تھا یا شب جمعہ کا انتظار تھا, ہے نا. تو معافی کا کیس دونوں کے سامنے آیا. ایک وہ آدمی تھا جس پر خود ساری مصیبتیں پڑی تھی, ایک اس کا باپ تھا. لیکن یوسف نے سیکنڈ نہیں لگایا معاف کرنے میں. یعقوب نے پہلے تو گھاس نہیں ڈال رہے تھے, پھر ڈیٹ پڑ گئی, ہے نا. چلو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. اب سمجھے کہ یوسف بڑے پیغمبر کیوں ہوئے, باپ کے جتنا معافی کا جذبہ بڑھتا جائے گا اتنا انسان بلند ہوتا جائے گا.